50 लाख घर 5 सालों के अंदर हमने फैसला किया बनाने का। एक आम आदमी जो हमेशा सारी जिंदगी पैसे जोड़ता रहता है लेकिन उसके पास कभी सोच ही नहीं सकता घर बनाने का, वो हमारा टारगेट है। हमारा जो नौजवान बेरोजगार फिर रहा है वो इससे रोजगार ले, और ये सबसे बेहतरीन तरीका है रोजगार देने का। जो यंग हमारा यूथ है उसको वो खुद कंस्ट्रक्शन की कंपनी शुरू करें। हम उनको इनकरेज करेंगे नौजवान अपनी कंपनी शुरू करें, तो हर किस्म के जो हुनर, जो स्किल इन्वॉल्व है कंस्ट्रक्शन के अंदर, उनके लिए हम ट्रेनिंग करवाएंगे। गवर्नमेंट खुद कंस्ट्रक्शन नहीं करेगी, कंस्ट्रक्शन प्राइवेट सेक्टर करेगा। गवर्नमेंट का काम होगा फैसिलिटेट करना, रुकावटें दूर करना। ये नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी वो बनेगी जो कि सारी एक वन विंडो ऑपरेशन देगी सबको, यानी सारे जितने भी जो अब इस वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनको भागना फिरता है एक एनओसी कहीं से, किधर परमिशन किधर से, तो सारा कुछ हम एक नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के नीचे ले आएंगे। तो सारा परमिशंस, फैसिलिटेशन, सब कुछ एक, मैं इसको सबको ओवरसी करूंगा और मॉनिटर करूंगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो क्योंकि मैं ऊपर बैठूंगा, मेरी कोशिश होगी कि मैं ये इस अथॉरिटी के साथ मिलके किसी किस्म की जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं इन्वेस्टर्स के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के रास्ते में, इंशाल्लाह वो सारे हम वो दूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तब्दीली का सफर 100 डेज एजेंडा, और मैं हूं इमरान सुल्तान। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के पहले दिन ही अवाम में शानदार पजीराई ने आज हमें फिर मजबूर कर दिया कि इस इनकलाबी प्रोजेक्ट के बारे में एक प्रोग्राम और करें। नाज़रीन, पहले दिन ही नादरा की वेबसाइट से 1,25,000 से ज़ायद फॉर्म्स डाउनलोड हो चुके हैं। नादरा फॉर्म की कोई फीस नहीं है, जबकि फॉर्म जमा कराते वक्त 250 रुपये रजिस्ट्रेशन फॉर्म मख्तस करदा नादरा दफातर में जमा कराने होंगे। इसी हवाले से आवाम के कुछ सवालात हैं और कुछ सवालात तज्जियाकारों और माहिरीन के भी हैं। इसीलिए आज अपने स्टूडियो में हमने मदऊ किया है तहरीक इंसाफ की हाउसिंग पॉलिसी के मास्टरमाइंड जनाब ज़ैगम रिजवी साहब को। आप बैरून मुल्क हाउसिंग कंसल्टेंसी कर रहे हैं और वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स में भी मसरूफ हैं। साथ ही हमें लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं ताशफीन सफदर साहिबा, आप पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए हाउसिंग एंड प्लानिंग। बीबी बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आप भी आज के इस प्रोग्राम में इसका हिस्सा बन सकते हैं, बस फ़ोन उठाएं और हमें कॉल मिलाएं। हमारा नंबर इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। ज़ैगम साहब, सबसे पहले आपकी तरफ चलेंगे। जनाब, रोटी कपड़ा और मकान का नारा तो पीपल्स पार्टी ने दिया था, नून लीग ने भी गरीबों के लिए घरों का वादा किया, वो ये काम क्यों नहीं शुरू कर सके, और क्या तहरीक इंसाफ ये काम कर लेगी? देखिए, बात यह है कि जी जो पहले रोटी कपड़ा और मकान का मार था, एक तो होता ना हाउसिंग एज ए पॉलिटिकल स्लोगन, तो ये एशिया में हाउसिंग फॉर ऑल था, इंडोनेशिया में भी, या भुट्टो साहब इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द पॉइनियर्स जिन्होंने इसको एज ए पॉलिटिकल स्लोगन बनाया। हाउसिंग तो पहले भी कमी थी, लेकिन पॉलिटिकल स्लोगन में पाकिस्तान में वहाँ से है, लेकिन डिलीवर्ड नथिंग, वो बदनसीबी है। फिर प्रीमियर गिलानी जब आए तो उनकी 100 डेज़ की स्पीच में, आज रिकॉर्ड पर होगी अगर आप अपने आर्काइव में देखें, तो उन्होंने कहा 1 मिलियन पर ईयर, 5 साल में 5 मिलियन 50 लाख ही होते हैं। तो ये ऐलान 50 लाख का प्रीमियर गिलानी के 100 डेज़ के एजेंडे में हुआ है, लेकिन किसी ने फॉलोअप नहीं। फिर नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने अपनी 100 डेज़ की स्पीच में 5 लाख घर सालाना कहे, जो 5 साल में 25 लाख होते हैं, विच इज़ हाफ ऑफ व्हाट इमरान खान साहब अनाउंस। तो रिजवी, आप जब माजी के हुक्मरानों में उनकी इंटेंशन थी, उनकी चाहत थी, तो इस स्कीम में वो लीड क्यों नहीं कर सके, क्यों वो नहीं बना सके? देख, मुझे लगा ये है कि गिलानी साहब तो बिल्कुल कुछ नहीं किया उन्होंने, जो मैंने हिस्ट्री बताती है। नवाज शरीफ साहब ने एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई कि जी आप काम के, जिसमें ये भी बताया कि यहाँ पे भी हाउसिंग ग्रुप था, तो उसमें हम लोग कई स्टेक होल्डर्स थे, जो हाउसिंग के आवाज़ थे, हम लोग थे, बहुत ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट बनाया, बट दैट नथिंग मूव्ड बियॉन्ड ड्राइंग टेबल। हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक भी प्रेजेंटेशन नहीं ली उस पूरे वर्किंग ग्रुप की।
ٹھیک تو اب دیکھیں نا، پیپلز پارٹی بھی وہی ہے اور نون لیگ بھی آئی، اب پی ٹی آئی میں ایسا کیا ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کتنے کمیٹڈ ہیں کہ 5 سال میں 50 لاکھ گھر تعمیر کر سکیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں جس چیز کو محسوس کرتا ہوں، جس ایک شعر بھی ہے کہ چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ، تو یہ چیز ہے کہ ہم کتنے بنا پائیں گے، لیکن جو سب سے بڑی چیز جو میں سمجھتا ہوں جو عمران خان صاحب نے آلریڈی کر دی ہے کہ ایک بہترین ڈاکومنٹ ہے پی ٹی آئی ہاؤسنگ پالیسی، جس میں پورا انیبلنگ انوائرمنٹ، ریگولیٹری انوائرمنٹ، سپلائی سائڈ کے ایشوز، فائنانس سائڈ کے ایشوز ایڈریس ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ جو ہمارا ورکنگ گروپ بنایا اور انہوں نے کہا ہے، کل آپ نے سنا ہوگا ایک ٹاسک فورس بنے گی جو پھر آگے ہاؤسنگ اتھارٹی کی شکل لے لے گی۔ وہ جو ہمیں ضرورت کیا ہوتی ہے انسٹیٹیوشنل فریم ورک کی، ریگولیٹری فریم ورک کی، فائنینسنگ سائڈ پہ بھی اور سپلائی سائڈ پہ بھی۔ سپلائی سائڈ ڈیولپرز بنیں گے کیسے؟ پھر لوگوں کو امپاورمنٹ کیسے دینی، اکنامک امپاورمنٹ، کہ لوگوں کو لون ملے تاکہ وہ 25% 10% ایکوٹی لائیں اور باقی ان کو لون ملے۔ تو یہ فائنانس سائڈ کے ایشوز بھی انہوں نے، آپ نے اگر اسپیچ میں سنا ہوگا، ایک فائنانس ریگولیٹری اتھارٹی بنے گی جو بینکس کو پروموٹ کرے گی مور دین ون ہاؤسنگ، صرف ایچ بی ایف سی ہے یہ ہے جس کا رول اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے رضوی صاحب، آپ سے بات کریں گے اس چیز سے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جاوید صاحب اس وقت موجود ہیں۔ جی جاوید صاحب فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جی، مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ 50 لاکھ گھر تعمیر کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے 50 دن کے اندر جو ہے نا اس وقت ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اور سارا ملبہ ہمیشہ کی طرح پرانی حکومت کے اوپر ڈال دیا۔ جب آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے، دیکھیں اگر ایک آدمی شریف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پورے ملک کو سنبھال سکتا ہے۔ آپ کے آس پاس سارے وہی لوگ ہیں اور جن کو ایلیگیشن ہے مختلف قسم کا، تو اس وقت ڈالر کہاں سے کہاں پہنچا، ہمیں اس سے یہ پرواہ نہیں 50 لاکھ مکان فلانا ڈھیما کا، ہمیں تو یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی لوگوں کو مل جائے۔ غریب کا کیا حال ہے، برا حال ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے آپ کا پوائنٹ آ گیا، ذرا رکھتے اس وقت تاشفین صاحبہ، آپ اس وقت پارلیمنٹری سیکرٹری بڑے ہاؤسنگ اینڈ پلاننگ ہیں۔ عوام جو ہے اس کی تنقید بھی آپ کو برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ نا تجربے کاری ہے اور اس پچھلے 40-50 روز میں جو ہے وہ عوام خوش نہیں ہے حکومت سے۔ ناؤ اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ فرمائیے کہ عمران خان صاحب نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے قیام کا اعلان کیا، یقیناً یہ ایک خوش آئند اقدام ہے۔ اس اسکیم کے خد و خال کے بارے میں کتنا اپڈیٹڈ ہیں آپ لوگ؟ کیا ہوگا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ، آپ نے آج مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا۔ اس میں یہ ہے کہ ابھی آپ کا پہلے میں کوسچن سن رہی تھی کہ جی پہلے بھی ہمارے ملک میں ایسی ہاؤسنگ سکیمز آئی ہیں، تو آج تک اگر وہ سکسیسفل نہیں ہو سکی تو ہماری سکیم کیسے سکسیسفل ہوگی اور اس میں کیا نیا ہے؟ نہیں آنے کی نوبت ہی نہیں آئی، وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں انہوں نے انیشیٹ ہی نہیں کیا اس پہ، یہ بات تھی۔ چلے اس طرح کہہ لیں کہ انیشیٹ نہیں کیا یا آنے کی نوبت نہیں آئی۔ اس میں بہت مین کچھ چیزیں ہیں جی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے مطلب بالکل ایک سیاسی نعرے کی طرح لیا جاتا ہے اور اس کا تھاٹ پروسیس جو ہے وہ بالکل کمپلیٹ نہیں کیا جاتا اور اس کو اینڈ تک نہیں سوچا جاتا کہ ہم نے یہ چیز کرنی کس طرح ہے۔ اس لیے ایک یہ چیز ہے۔ دوسری چیز ہے کہ ہر آنے والا پروجیکٹ بدقسمتی سے ہمارے کرپشن کی نظر ہو جاتا رہا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے اور اس کے لیے باقاعدہ پلان بھی ہمارے پاس ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کام شروع ہو چکا ہے۔ ہماری جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہاؤسنگ اتھارٹی کے انڈر جو ہم لوگ 50 لاکھ گھروں کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ہمارا پورا پلان، پورا تھاٹ پروسیس، پوری پالیسی میکنگ اس میں موجود ہے۔ اور اس میں ایسے نہیں ہے کہ جی ہم گھر بنا کے دے دیں گے اور اس میں بعد میں سوچا جائے گا کہ اس میں رہنا کن لوگوں نے ہے۔ اس کو پراپر طریقے سے اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ گھر ہم وہاں بنا کے دے رہے ہیں جہاں پہ جتنی ڈیمانڈ آئے گی۔ اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے جتنے ہمارے حکومتی ادارے ہیں جیسے نادرا ہے اور جتنے ریلیٹڈ ادارے ہیں سب کو آن بورڈ کیا گیا ہے۔ نادرا اس میں امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ملک بھر سے ڈیٹا اکٹھا کرنا کہ کتنے لوگوں کو گھر چاہیے اور کون سی کیٹیگری کا گھر چاہیے اور کتنا بڑا گھر چاہیے۔ اس میں ان کی انکم کی ڈیٹیل آ جائے گی، ان کے فیملی ممبرز کی ڈیٹیل آ جائے گی، اس میں سارا کچھ آ جائے گا جو کلیکٹ ہو جائے گا گورنمنٹ کے پاس، اور گورنمنٹ کو یہ ڈیسائیڈ کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی کہ کس علاقے میں ہمیں کتنے گھر دینے ہیں اور کس کیٹیگری کے گھر دینے ہیں۔
اچھا ایک چیز ایک قطع کلامی ہوگی کہ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ایک سورس اور بھی تھا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس کا ایز آف نا اس کا ڈیٹا جو ہے حکومت کے لیے بڑا اوتھینٹک مانا جاتا ہے آپ کے خاندانوں کے بارے میں، ان کی فائنینشیل اسٹرینتھ کے بارے میں. تو یہ ایک نیا ویل آپ نہیں انوینٹ کرنے جا رہے کہ اگر آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں؟ جی اس میں یہ ہے کہ ہمیں جو گھر پرووائڈ کرنے ہیں وہ ڈیفرنٹ انکم والے لوگوں کو ہم نے کرنے ہیں، اور انکم سپورٹ کے ڈیٹا کے حساب سے ہمیں جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ اس وقت گھر کے لیے ہیں، اور اس میں فارمز میں بہت سی ایڈیشنل چیزیں ہم نے دی ہیں، اور یہ بہتر ہے کہ ہم فریش ڈیٹا لے لیں تاکہ ہمیں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ رہے، کیونکہ اس میں ہمارے پورا ایک پروسیس انوالو ہے جی. اس میں ہماری لینڈ ہم نے کہاں کتنی ایکوائر کرنی ہے اور کہاں پہ کس طرح سے کام شروع کرنا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں بالکل 100% ایکوریسی رہے اور ٹرانسپیرنسی رہے. ٹھیک. اچھا ذرا اس وقت زغم صاحب کی طرف چلتے ہیں. سر جو بات اب تک سامنے آئی اس میں یہ کہ حکومت خود انویسٹ کرے گی، صرف ریگولیٹری فریم ورک دے گی، ایک کنڈیوسیو ماحول فراہم کرے گی اور مانیٹرنگ کرے گی. آپ فورن انویسٹرز کو لے کر آنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کمرشل بینکوں کو لے کر آنے کی بات کر رہے ہیں. یقیناً کوئی فی سبیل اللہ نہیں آئے گا، سب اپنے اپنے کمرشل انٹرسٹ پہ آئیں گے. تو جب وہ کمرشل انٹرسٹ پہ آئیں گے تو کیا ایک عام آدمی کے لیے، ایک غریب آدمی کے لیے سستا گھر سستا رہ سکے گا؟ دیکھیں اگر اجازت دیں تو اس سوال کو میں دو حصوں میں بانٹ لوں آپ کے. ایک ہے کہ کیا 25 لاکھ 20 لاکھ 15 لاکھ کے گھر بن پائیں گے؟ تو کاسٹ سائیڈ ہے نا جسے ہم سپلائی سائیڈ کہتے ہیں. تو اس وقت جو ہے اس میں مین ایشو ہوتا ہے لینڈ کا. تو لینڈ بینک آپ نے دیکھا ہے کہ جی وہ بنے گا، جس میں فار ایگزامپل آپ دیکھیے بیریا ٹاؤن ہے، یہ زمین تو گورنمنٹ کی تھی نا جی. اس ٹائپ کی زمین ابھی بھی کراچی از ون آف دا ریچسٹ سٹی ان دا ہول کنٹری، جس میں گورنمنٹ کی اسٹیٹ کی زمین ہے، جس پہ کچی آبادیاں مور دین ہاف آف کراچی 55% از کچی آبادی، جو رجسٹرڈ کو 600 کے قریب ہیں اور ان رجسٹرڈ ملا کے مور دین 1000 کراچی میں کچی آبادی ہے. تو انہوں نے زمین تو ہے نا ان کے پاس. اس کا مطلب وہی زمین اگر کسی انسٹیٹیوشنلائز مینر میں لینڈ بینک میں چلی جاتی ہے اور وہیں پہ گھر بن کے ہائی رائز ڈینسٹی تو سپلائی ہونی تھی. دوسرا یہ ہے کہ کنسٹرکشن مٹیریل وغیرہ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں اس وقت یہ ہے کہ سیمنٹ کی بوری جو بنتی ہے نا ایکس فیکٹری، ان کی پرائس 200-250 ہونی چاہیے. پھر وہ پروفٹ ان کا جو بھی مارجن ہوگا وہ 400 350 400 ہے. پھر وہ آگے چلتے چلتے عام کنزیومر کو ملتا ہے 600. اور یہی سیمنٹ جو پاکستان سے افغانستان میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے، یہ کابل میں بیٹھا ہوا افغانی پاکستانی سیمنٹ جو ہے اس کو 300 350 400 روپے میں پڑ رہا ہے. اس کا مطلب ہے اگر ہم وہ 1/3 کاسٹ کم کر دیں، جو ٹیکسز ہیں وہ نہ لگائیں، اسٹیل پہ ٹیکسز نہ لگائیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. کیونکہ ہم میں یہ کہتے ہیں کہ یو کین ناٹ ٹیکس دا پور اینڈ ہیلپ دا پور ایٹ دا سیم ٹائم. لو انکم کاسٹ جب ہاؤسنگ بنے گی اس پہ سے کنسٹرکشن میٹیریل اور ڈیولپر کے اوپر جو ٹیکسز ہیں وہ سب یقینی طور سے ان دیٹ کیس سینیریو پھر تھوڑی سی سپیس نکل سکتی ہے. اس وقت نعمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا گلگت سے، آپ ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی فرمائیے نعمان صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ لائن ڈراپ ہو گئی غالباً. اچھا اب اس وقت ہمارے ساتھ جو لاہور اسٹوڈیو میں تاشفین صفدر صاحب بھی موجود ہیں. تاشفین یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر میں ایک اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چل رہی ہے اور بڑے زور و شور سے چل رہی ہے پورے پاکستان میں. آج سے پہلے اس طرح کی ڈرائیو کبھی بھی نہیں ہوئی تجاوزات کے خلاف. تو کیا جس طریقے سے سرکاری زمین واگزار کرائی جا رہی ہے اس کو بھی ہم سمجھیں کہ پارٹ اینڈ پارسل ہے اسی اسکیم کا، اسی کے لیے جو ہے وہ بیس بنائی جا رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو پہلے دن سے رول آف لاء کی بات کر رہے ہیں. تو رول آف لاء کا مطلب ہے کہ ہر چیز قانونی ہونی چاہیے، اور جو بھی چیز غیر قانونی ہے اور وہ اگر تجاوزات کے زمرے میں آتا ہے یا کسی بھی اس میں، تو غیر قانونی چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے. اور میں حیران ہوں کہ آج سے پہلے اس چیز کے اوپر کام کیوں نہیں کیا گیا. اس لیے نہیں کیا گیا کہ انفلوئنشل لوگ جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے رہے ہیں، کرپشن چلتی رہی ہے. ہم نے یہ تہیہ کیا تھا کہ ہم یہ چیزیں ختم کریں گے اور اس پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. جتنا بھی ہمیں موقع ملے گا انشاءاللہ تو ہم رول آف لاء کے اوپر کام کریں گے. تو اس میں یہ ہے جی کہ اگر تجاوزات غیر قانونی ہیں، وہ چاہے بڑے سے بڑے کسی بندے کی ہیں، تو ان کو ہٹ جانا چاہیے. جہاں تک یہ ہے کہ جی یہ زمین جو ہے وہ 50 لاکھ گھروں میں آئے گی یا نہیں آئے گی، اس کا ڈیسیژن
ابھی کوئی ایسا نہیں ہوا ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم نے ایک لینڈ بینک بنایا ہے, ڈیفرنٹ جگہ سے ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں کہ کہاں سے کتنی زمین ہمارے پاس ہے جس کو ہم اس پروجیکٹ میں یوز کر سکتے ہیں اور کس طرح کر سکتے ہیں. اس میں ہمارے پاس جتنی ڈیٹیل آئے گی, سپوز میں آپ کو بتاتی ہوں, اگر کوئٹہ میں ہمارے پاس ایک زمین ہے کافی ساری اور اس میں ہمارے پاس ڈیمانڈ آتی ہے کہ اتنے زیادہ گھر نہیں ہیں, تو ہم اس زمین کو اس حساب سے استعمال کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ ساری زمین جو ہے وہ گھروں کے لیے رکھ لی جائے گی, ایسی بات نہیں ہے. اس میں 60 ڈیز تک ہمارے پاس ڈیٹیل آ جائے گی متعلقہ اداروں کی طرف سے, تو وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آن ایئر. یہ آپ کا لینڈ بینک جو ہے وہ 60 ڈیز میں چیزیں فائنلائز کر دے گا. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. بورے والا سے ہمیں امجد نے جو ہے وہ کال کی ہے. جی امجد صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سر جوڈیشل ریٹائر ملازم ہوں, پہلے اسکیل میں ریٹائرمنٹ ہوا ہوں, مجھے تقریباً 12 لاکھ روپے پینشن ملی تھی. ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے, اس اسکیم کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ آج کی رقم جو ہے وہ میں پیمنٹ پہلے ہی کر دوں, اور تاکہ مجھے گارنٹی مل جائے کہ آپ کی رقم کا تحفظ ہوگا اور آپ کو گھر مل دے دیا جائے گا. آپ اپنی رقم جو ہے وہ بینک میں ڈپازٹ کر دیں, آپ کو گارنٹی ہوگی کہ وہ خرچ نہیں ہوگی, اور اس کے بعد اب جب یہ اسکیم ہو جائے اس وقت آپ وہاں سے وڈرا کر کے اور آگے بڑھ جائیے گا. بہت بہت شکریہ, کیونکہ اس وقت یہی کہا جا سکتا ہے کہ بینک میں اگر آپ رکھیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. ایڈوانس آپ سے کوئی کیسے لے گا؟ ایک اسکیم جو ہے وہ آگے بننے دیں, پھر اس کا پارٹ بنے. زیکم صاحب, آپ نے کہا کہ بینکوں کو راغب کیا جائے گا کہ وہ 5% اسپیشلائزڈ لینڈنگ کریں. نا مائی پوائنٹ از دس, اگر ایسا ممکن ہوتا تو ہمارا جو کسان بیچارہ ہے وہ در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا ایگریکلچر لون کے لیے, اس کے لیے پریشان نہیں ہوتا. پاکستان میں بینکس دے آر ویری مچ ہیپی ٹو لینڈ ٹو گورنمنٹ آف پاکستان. وہ سوورن پیپرز کے اندر لینڈنگ کرنے میں لگے ہوئے ہیں, کیونکہ ہینگ لگے نہ پھٹکری, رنگ بھی چوکھا. بالکل آئیں گے. جو ڈائریکٹڈ کریڈٹ کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ دینا ہی اس انکم سیگمنٹ کو, اس سیکٹر کو دینا ہے, تو وہ تو پیسہ کہیں اور جا نہیں سکتا, پہلی بات. اب آپ کی بات یہ ہے کہ بینک کو کمرشل انسینٹیوز ہمیں دینے چاہیے. 2 طرح کے انسینٹیوز آلریڈی ہم نے پروپوز کیے ہیں. ایک بینک کو انسینٹیو یہ دیا ہے کہ لو انکم ہاؤسنگ فائنانس جب اس سیکٹر کو دیں گے انڈر دا پریفرڈ سیکٹر لینڈنگ, تو اٹ شوڈ بی انڈر مچ لوور ٹیکس بریکٹ. ان کی بینکوں کی انکم جو ہے وہ ان کو یہ ہوگا کہ یار میں ادھر دیتا ہوں تو میں 25 یا 30% دیتا ہوں ٹیکس, یہاں بھی دیتا ہوں تو مجھے 5 یا 10, اور میں بھی ٹیکس فری کر دیا ہے, گورنمنٹ یہ بھی کنسیڈر کر رہی ہے. دوسرا انسینٹیو, سوری آپ کی اجازت ہو, دوسرا یہ ہے کہ جو لو انکم ہاؤسنگ کی جو ایڈوانسز ہوں گے بینک کے, یہ بھی پروپوزل ہے. انشاءاللہ اسٹیٹ بینک اس پہ آلریڈی غور کر رہا ہے, اور وہاں سے ٹاسک فورس بھی سجیسٹ کرے گی, ان سے ریکویسٹ. اس کو ہم کیپٹل ایڈیکویسی میں ہم ان کو لوور سیگمنٹ میں, مطلب 70-80 کی بجائے اگر 30 یا ایون ٹوٹل ریلیز کر دیں تو بینک کو بہت بڑا یہ 2 انسینٹیو فائنانس سائڈ کے دیں گے. جیسے ہم نے کہا پورا پروگرام مارکیٹ بیسڈ ہوگا, ان کو بینکوں کو بھی انسینٹیوائز کریں گے, ان کو لگے گا اچھا کہ یار میرا منافع بھی زیادہ ہے, وائبل ہے, سسٹینیبل. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اس وقت ہمیں کالر نے جوائن کیا, جاوید صاحب, دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں. جی جاوید صاحب فرمائیے گا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے خان صاحب کو سپورٹ کرنا چاہیے, اس کے بارے میں تنقید نہیں کرنی چاہیے. لوگ باتیں کریں کہ خان صاحب کو کام کرنا چاہیے, ہمیں خان صاحب پہ پورا اعتماد ہے. ہاں تو ٹھیک ہے, کام کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ ہی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے تو ہم بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں نا آپ کو کہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے, آپ کو کس طریقے سے مدد کرنی چاہیے حکومت کی. ہم مدد کریں گے, ہمیں جو بھی انسٹرکشن ملی ہم مدد کریں گے حکومت کی. ٹھیک ہے, تو یہ تاشفین صاحبہ آپ نے دیکھا کہ دونوں طرف کے لوگ ہیں, ظاہر ہے کہ جو کنفیوز ہیں وہ بھی, اور جو آپ کے لیے خیر خواہ ہیں, اور جو چاہ رہے ہیں اس وقت موجود ہیں. تو بہت بڑا جو آپ کا ووٹ بینک ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے آپ کے اوپر اس وقت ذمہ داری عائد ہو چکی ہے. مزید آگے کی طرف چلیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. Switch to Pakistan's #1 data network Zong 4G, the F-16 of Pakistan. تو پھر سنو, صرف اپنی آواز, جہاں مامتا وہاں ڈالڈا. ہمارا پرانا شیمپو ڈینڈرف مٹانے میں 100% فیل.
इसीलिए अब सिर्फ नया क्लियर कंप्लीट क्लीन अब डैंड्रफ ऑफ जाएगी और वापस नहीं आएगी। फ्री हैव स्विच टू क्लियर। आप अपना शैम्पू कब बदलेंगे? क्लियर। बैट्समैन तैयार और इसी के साथ बॉल को उठा दिया है सीधे बाउंड्री लाइन के पास जहां पर खड़े हैं डोनाल्ड, जो पिछले 100 मैचेस में 99 कैचेस छोड़ चुके हैं। लगता नहीं कि इस बार भी उनसे कोई उम्मीद लगाई जाए। अरे ये तो गोल है, अरे इसमें होल है। डोनाल्ड फ्रॉम वॉल। बहुत लेट हो गया हूँ, बड़ा इंटरव्यू है आज। अच्छा भाई साहब कट जाएगा। ये है जिलेट ब्लू2 प्लस जो दे महफूज शेव कहीं भी कैसे भी। जिलेट ब्लू2 प्लस क्रोमियम प्लेटेड ब्लेड्स के साथ जो चले 5 शेव तक। द बेस्ट अ मैन कैन गेट। वेलकम बैक। तब्दीली का सफ़र 100 डेज एजेंडा में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की, और इस स्कीम के तहत आइंदा आने वाले 5 साल में पाकिस्तान की गरीब और मुतवस्तित तबके की जो आवाम है इनके लिए 50 लाख घरों की तामीर, सालाना 10 लाख घर जो है उसकी तामीर का हुकूमत ने वादा किया। किस तरीके से आगे चला जाएगा इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ज़ैगम रिजवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और ताशफीन सफदर पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हाउसिंग एंड प्लानिंग भी। ज़ैगम साहब, आपके जहन में कुछ खाका है लो कॉस्ट हाउसिंग का? इसमें कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कीमत क्या होगी किसी भी घर की? देखिए इस वक्त जो है ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने अपर लिमिट पॉलिसी में दुनिया भर में जहां ये प्रोग्राम आए, इंडिया में आया है, थाईलैंड में आया है, इंडोनेशिया में आया है, वहां पे एक डेफिनेशन मुकर्रर हो जाती है कि जी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड इन टर्म्स ऑफ एरिया। मतलब इंडिया में 500 से 700 स्क्वायर फुट या 80 गज़ का घर जो है वो उस डेफिनेशन में एरिया वाइज आता है, और 7-8 लाख 10 लाख 12 लाख इंडिया की इकॉनमी, हमारा रेट का फ़र्क है ना, तो वो फ़र्क है। इसी तरह पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक ने अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी अनाउंस की है उसमें अप टू 25 लाख रखा है, अप टू। उसका मतलब यह है कि 25 लाख में 80-20 अगर हम लोन टू वैल्यू रेशियो रखें तो 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। 5 लाख की इक्विटी जो है वो लाएगा आदमी। मैं आपसे अर्ज़ करूं, और इसमें एक और चीज़ भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी जो हमारी टास्क फोर्स है रिकमेंड करेगी कि अगर हाउस वाइफ को बोरोवर को ओनर बना दें, अच्छा, तो हम उसको लोन टू वैल्यू में भी बजाय 80-20 के हम हो सकता है 90-10 कर दें, क्योंकि ये दुनिया भर का तजर्बा है, श्रीलंका, इंडिया का। इफ़ औरत अगर को पता है और उसका कर्जा है कि मेरे घर पे है, तो वो अपने बच्चों की छत नहीं जाने देती। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने पॉइंट रेज किया। नाउ नासिर कुरैशी कराची से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फरमाइए नासिर कुरैशी साहब, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई शख्स कोई अच्छा काम शुरू करने जा रहा है और आपको उसकी ईमानदारी पे कोई शक भी नहीं है, तो मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उसके लिए दुआ करें और उसके हाथ मजबूत करें। ज़ैगम महमूद रिजवी साहब को मैं आज से 30 साल पहले से जानता हूँ, मस्कत के जमाने से। इंशाल्लाह ये बड़ी मेहनत करेंगे, क्योंकि इनकी जो पोस्ट है मुझे उससे अंदाजा हो रहा है कि ये सर धड़ की बाजी लगा देंगे और ये जरूर जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह। देखिए ज़ैगम साहब जो हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान में एमडी हुआ करते थे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के, उसके बाद ये चले गए वर्ल्ड बैंक, वहां पे कंसल्टेंसी की और अब अपने उस एक्सपीरियंस को पाकिस्तान लेकर आए और पीटीआई के साथ खड़े, पूरे पाकिस्तान के साथ खड़े। ये जबरदस्त किस्म की बात है। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। इस वक्त आपसे जानना चाहूंगा ताशफीन साहिबा कि प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि अथॉरिटी में कई इदारे शामिल होंगे और सरबराही उसकी वो खुद करेंगे, मॉनिटरिंग तमाम पूरे प्रोसेस की वो करेंगे। अथॉरिटी बनने तक 17 मेंबरान की एक कोर कमेटी शायद उसमें बनाने का ऐलान है, टास्क फोर्स जो है वो बनेगी। तो कौन कौन से मेंबरान इसमें शामिल होंगे, कुछ आइडिया है आपको? जी, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इसकी निगरानी करेंगे और ये बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन होगी और प्रोजेक्ट जहाँ तक पहुँचेगा उसकी ऑडिटिंग और उसका सारा उसकी चेक एंड बैलेंस के वो कहाँ तक पहुँचा है और किस तरह से ट्रांसपेरेंसी है उस काम में और किस तरह से वो हो रहा है। और जब ये सब कुछ पीएम की ज़ेरे निगरानी होगा तो डेफिनेटली ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अच्छी चीज़ अवाम के सामने रहेगी। हमारी इसके ऊपर जी टास्क फोर्स बनाई गई है जो 17 मेंबर्स पर मुश्तमिल है। उसमें हमारे हाउसिंग मिनिस्ट्री के लोग भी हैं, उसमें हमारे अपना फेडरल हमारी एमएनएस कुछ शामिल हैं, कुछ हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इसमें शामिल हैं, कुछ हमारे कंस्ट्रक्टर्स और इस तरह के लोग प्रोफेशनल, कुछ हमारे फॉरेन से कुछ लोग हमारे साथ शामिल हैं।
تو پراپر ایک مطلب ایکسپرٹ لوگوں کے گروپ کو لے کر ہم اس پروجیکٹ کو لے کر چل رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ یہ سکسیسفل رہے گا، کیونکہ بات ساری یہ ہوتی ہے کہ پروجیکٹ سکسیسفل تب ہوتے ہیں جب ان کو کرنے کی نیت ہوتی ہے. پروجیکٹ سکسیسفل ہے جب ان کو کرنے کی نیت ہوتی ہے. آپ لوگوں کی نیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کچھ ارچن جو ہے وہ بیوروکریسی کی طرف سے آ رہی ہے. ابھی بھی آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت فواد چودھری صاحب جو ہے وہ آئے دن آ کے بتا رہے ہیں کہ بیوروکریسی جو ہے وہ کہاں پہ آگے پیچھے ہو رہی ہے. اس کو کس طریقے سے مینیج کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، میرا پرسنل خیال یہ ہے کہ بیوروکریسی اور گورنمنٹ ان کو ایک لائن میں چلنا چاہیے اور تبھی حکومتیں صحیح طرح سے چل سکتی ہیں. لیکن ظاہر ہے ہمارے ملک میں پہلے اتنے سالوں سے جس طرح سے حکومتیں چلی آ رہی ہیں، ہمارا سیٹ اپ ایسا رہا ہے کہ ہم اپنی وہ ذاتی وابستگیاں اور ان چیزوں کو اوائڈ نہیں کر سکتے اور کہیں پہ پرابلمس آتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ سب پرابلمس ختم ہو جائیں گے جب ہر کسی کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اس میکنزم میں کہاں فٹ ہوتا ہے اور اس کا کیا کام ہے. اور اس طرح سے چلنے سے اور یہ پالیسیز جیسے ہم پالیسیز لے کے آ رہے ہیں، گورنمنٹ ہم بنا رہے ہیں، ہماری بنی ہوئی ہے، تو بیوروکریسی کا کام ہے کہ وہ ہمیں اس میں فیسیلیٹیٹ کرے اور ہماری پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے لیے ہیلپ فل ہوں. ٹھیک ہے، چلیں ذرا کراچی سے کالر لیتے ہیں. امین خان صاحب جو ہیں اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی فرمائیے امین صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ بس سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بڑا زبردست اسکیم شروع کی ہے حکومت نے اور انشاءاللہ ہم لوگ دعا کریں گے ان کے لیے، اور ہمارا جو وس میں ہوگا ہم نے ڈیم کے لیے بھی دیے اور انشاءاللہ اگر اس میں ہمارا گنجائش ہوگا تو انشاءاللہ اس میں بھی دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. آمین. جناب بڑی ایک اچھی پولیٹیکل سپیس کراچی میں پی ٹی آئی کو ملی اور ظاہر کہ جس طریقے سے کالر ہمیں کر رہے ہیں اور کراچی سے کالز آ رہی ہیں اور سب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا ہاتھ مضبوط کرنا چاہیے. دیٹس اے گڈ سائن. بہت ساری باتیں اور کرنی ہے. اپنے پینل ہمارے ساتھی موجود ہیں اس وقت، تاشفین صفدر بھی اور زیغم رضوی صاحب بھی. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے اور بریک کے بعد مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے کرتے ہیں. ویلکم بیک. تبدیلی کا سفر 100 ڈیز ایجنڈا میں ایک بار پھر خوش آمدید. سید انور شاہ اس وقت پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہے. جی انور شاہ فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم سر، میں پشاور سے اور سپروٹ سے بات کر رہا ہوں. میں تشفین صدر سے میرا سوال ہے کہ میں کس طرح اپلائی کروں پشاور سے کہ اپنے گھر، اور کیونکہ پشاور میں تو آپ نادرا کی ویب سائٹ پر جائیے، نادرا کی ویب سائٹ گوگل کریں، وہاں سے جا کے فارم ہوگا، اس فارم کو آپ اپلوڈ کر لیں اور اس کے بعد ڈاؤن لوڈ کر کے اور آپ اپنے جو بھی آپ کی اپلیکیشن ہے وہ آپ آگے جمع کرا سکتے ہیں. بہت ایزی طریقہ کار ہے. پشاور میں کس طرح کر لوں؟ یعنی پشاور والے تو ابھی نہیں کر رہے، یہ تو گلگیت تو ذرا پوچھتے ہیں کیونکہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ کا کہنا ہے کہ پشاور میں ابھی شروع نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ذرا تاشفین صاحبہ سے پوچھتے ہیں. تاشفین صاحبہ ابھی تک جو ایلوکیشن جی ابھی ہم پہلے اس کو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ لے رہے ہیں، جو ہم شروع میں ابھی صرف 7 سٹیز کے اندر ہم اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ فیزز میں ہے. اس کے بعد یہاں کا ڈیٹا اکٹھا ہونے کے بعد ہم اگلے سٹیز بلکہ ہم گاؤں یوسی لیول تک جائیں گے. جی آپ جو ہیں وہ 40% رورل ہوگا اور 40% اربن ہوگا اور 20% جو آپ کا مکس ہوگا سیمی ہوگا نا؟ اس میں ایسا ہی ہے جی. ابھی ہمارا آگے پلان رورل ولیجز اور آگے ریموٹ ایریاز تک جانے کا ہے، لیکن فی الحال یہ پائلٹ پروجیکٹ ہم جو سٹارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے انور شاہ صاحب، آپ نے سنا کہ ابھی یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے اور اس کے بعد پشاور کا بھی انشاءاللہ تعالی جلدی نمبر آئے گا. ملک کے دیگر حصوں سے بھی ہمیں کالز آ رہی ہیں اور سب کا یہی کہنا ہے کہ ان کے شہروں میں یہ کیسے شروع ہوگا. زیغم رضوی صاحب، ظاہر ہے کہ ہیوج انویسٹمنٹ اس کے لیے چاہیے. یہ انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ مطلب ظاہر ہے کہ باہر سے اگر انویسٹر آئیں گے تو وہ کیسے ہوں گے، ان کا کتنا انٹرسٹ ہوگا اور کن شرائط کے اوپر ہوگا، کتنا ان کا پیسہ یہاں پہ سیف ہوگا اور ریٹرن جو ہے وہ بڑا اچھا ہوگا ان کے لیے؟ دیکھیں، میں آپ سے اس سوال میں 2 طرح کے ایکسپلینیشن میں آپ کو دوں گا اور وہ کنفیوژن بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم جو ہاؤسنگ کی بات کر رہے ہیں، یہ جو فورن انویسٹمنٹ ہاؤسنگ میں اس طرح نہیں ہوگی کہ ہم ڈالر میں لوگ لیں گے اور پھر لوگوں کو لون دیں گے.
ये बेसिकली जो थोड़ी बहुत फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत आई थी कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है, जिसे हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग स्केल प्रोडक्शन ऑफ हाउसिंग लो कॉस्ट, उसमें कुछ जो है डेवलपर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल चाइना से कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं और बाहर के और मुल्कों से भी। चाइना इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़, वियतनाम है, इवन सिंगापुर है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, मलेशिया है जिनके पास ये लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एट ए वेरी लार्ज स्केल है। वो आके हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। वो अपनी इन्वेस्टमेंट खुद लाएंगे और वो बनाकर घर जो है, और उसमें हमारी ये डिस्कशन हुई है, आपका सवाल बड़ा माकूल है, हमारी ये जो टास्क फोर्स है इसमें ये बात हुई है कि हम उनके कोशिश करेंगे कि वो जो फॉरेन डेवलपर है वो लोकल डेवलपर के साथ आबाद के मेंबर्स का जॉइंट वेंचर करें। ही विल लीव दी एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा और मशीनरी वगैरह छोड़ कर जाएगा और लोकल स्टाफ को उस लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी जो बाहर से लाएगा उसमें लोकल स्टाफ को ट्रेन भी करेगा। तो वो अगर कोई वो छोटे प्रोजेक्ट में नहीं आएगा, वो आएगा 10,000 20,000 का, वो पूरे मुल्क में सारे नहीं होंगे। कहीं कहीं ऐसे हमें प्लॉट्स मिलेंगे जहाँ पे हम 10, 20, 25, 30,000 का लॉट है, क्योंकि बाहर वाले को 500, 1000, 2000 की लॉट ना उसको वारा खाएगी, क्योंकि इट्स कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। वो टेक्नोलॉजी वहाँ, बाकी सब काम जो है ना लोकल ने करना है डेवलपर्स ने। उसमें मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर 5% प्रेफर्ड सेक्टर लैंडिंग हो जाए तो 350 अरब के करीब वो है। फिर स्टेट बैंक ने भी जो लो इनकम हाउसिंग पॉलिसी बनाई है उसमें करीब 250 अरब उन्होंने एलोकेट किया है ऑलरेडी, उन्होंने जो ऐलान किया है वो एज ए कंसेशनल हाउसिंग फाइनेंस है। तो तकरीबन 600 अरब तो ये है, इसको इस्तेमाल करने में टाइम लगेगा। जब वो बनेगा तो बैंकों में हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और भी बनेंगी, एक पोर्टफोलियो आ जाएगी मॉर्गेज की 400-500। फिर ये पाकिस्तान मॉर्गेज रीफाइनेंस कंपनी है, वो उस मॉर्गेज को लेके हाउसिंग बॉन्ड जिसे हम कहते हैं मॉर्गेज बैक बॉन्ड या मॉर्गेज बैक सुकूक, वो इशू कर, वो फिर अपनी साइकिल बढ़ते बढ़ते फिर रीट्स का आपने इल्म में होगा, रीट से भी मार्केट बेस्ड फंडिंग रेज करेंगे, रेंटल का। ठीक, आज सर आगे भी चलते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि इस वक्त एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। लाहौर से खालिद साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी खालिद साहब, क्या कहिएगा? हेलो जी खालिद साहब, क्या कहिएगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब तक जो इमरान खान साहब हैं उनसे अभी तक तो इस्लामाबाद पेशावर की जो मेट्रो है वो नहीं बन सकी, ठीक है, और 1 बिलियन टी का वो नहीं लग सके, और 2 महीने के अंदर अब तक इन्होंने इतने यू टर्न लिए हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। इस पर यू टर्न कब लेना है इन्होंने? चलें, ठीक है। ताशफीन साहबा, अब लोग कह रहे हैं, आप ज़ाहिर है कि आपको जवाब भी देना है। ये रियलिटी जिसे आप कह रही है हजम नहीं हो पा रही है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ज़ाहिर है कि ये आगे बढ़ेगा, इनिशिएट होगा तो सबके नज़रों के सामने आएगा, क्योंकि कहते हैं ना सीइंग इज बिलीविंग। तो अभी तो इसी तरह की बातें होंगी आपके सामने। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं 2-3 पिछले भी क्वेश्चन सुन रही थी और मैं यही इन सब को कौम को मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से काम ले, क्योंकि जिन हालात में ये मुल्क हमें मिला है, आपको पता है कि हर चीज़ के अंदर, हमारा हर इदारे के अंदर कितना खसारा है, तो इस चीज़ को हमें एक तरह से रीबिल्ड करना है। हमारी पूरी कोशिश थी कि हम इसको अपने जितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, हम इनको बरोए कार लाते हुए हम इस खसारे से निकल सकें, और इस वक्त तो हम हर ऑप्शन अवेल कर रहे हैं जी। तो हमारा इस वक्त हाल मतलब यही है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप किसी का घर कोई लूट के ले जाए और उसने कर्जे से घर चलाना हो जी। तो हम कर्जे से घर भी चला रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि वो कर्जा उतर भी जाए। इसलिए थोड़ी सी सख्त फैसले भी हमें कई मुकामात पर करने पड़ रहे हैं। अब हमारी कौम से ये अपील है कि इन फैसलों में हमारे साथ खड़े रहें, ये ज्यादा लंबा वक्त नहीं होगा, और हम आपसे वादा करते हैं कि जो बहरान जिसमें 70 साल से इस मुल्क को डाला गया है, हम इसमें से इस मुल्क को निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि बात यह है कि जो हम अभी कर्जा लेंगे या जिस तरह से हम मुल्क चला रहे हैं, इस पैसे को हम इस मुल्क को चलाने में इस्तेमाल करेंगे, हमारी इंटेंशंस ये है। बात यह है कि आज से पहले जो कर्जे लिए जाते रहे, अनफॉर्चुनेटली वो हुकूमतें पहले वाली खा गई, किसी न किसी तरह से उन्होंने उसको मुल्क पे लगाने की बजाय दिखावे के मंसूबों पे लगाया, अपने वोट के हसूल के लिए, अगले इलेक्शन के लिए खर्च किया, लेकिन ये नहीं सोचा कि हमने इस मुल्क को इस्तेहकाम किस तरह देना है। जो बुनियादी मसला है, जाहिर है कि वो इस वक्त रिहाइश का, और ये बहुत शायद फिलहाल
فی الحال شاید ہم سے تھوڑی سی ہو جائیں، لیکن چلے آگے چل کے وقت جو ہے وہ انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا، پرووائیڈڈ کہ آپ اگر کام عوام کی توقعات پہ پورے اتریں۔ زیغم صاحب کیونکہ ایک چیز کی میں اس پلیٹ فارم سے گارنٹی دینا چاہتی ہوں، اس قوم کو آپ کے پلیٹ فارم سے گارنٹی دینا چاہتی ہوں کہ جو بھی پیسہ اس ملک میں آئے گا، اول تو لوٹا ہوا پیسہ ہم واپس لے کر آئیں گے جی، اور جو بھی پیسہ اس ملک میں آئے گا وہ اس ملک پر لگے گا، اس ملک سے باہر نہیں جائے گا، نہ فلیٹ خریدے جائیں گے، نہ عمارتیں بنائی جائیں گی، کچھ ایسا کام یہاں پہ نہیں ہوگا۔ اس چیز کی آپ کو گارنٹی خان صاحب دے رہے ہیں اور ہم سب دے رہے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک جناب، بہت میں چاہ رہا تھا کہ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں اور بھی آپ سے چیزیں ڈسکس کرتے۔ زیغم صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، تاشفین صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھی۔ آگے آنے والے پہ ضرور یہ جو عوامی مسائل ہیں اور عوامی جو اس وقت سوالات ہیں آپ کو ان کے جواب دینے ہوں گے۔ انشاءاللہ ناظرین آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔